السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وچ JNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی. دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج 23 دسمبر 2020 ہے اور آج دن ہے بدھ کا. یہ ٹاپ 10 وچ JNM کا شام کا بلیٹن ہے. خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے. ناظرین کرام، بھارت پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائیک کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے. اسی حوالے سے بھارت کے آرمی چیف جنرل MM ناروانے نے LAC کا دورہ کیا ہے اور اسی طرح سے LOC کا بھی دورہ کیا ہے. اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اسی طرح سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے حوالے سے بھارتی آرمی چیف نے یہ دورہ کیا ہے اور بھارت کی فوج کو کہا گیا ہے کہ LAC پر چائنا کے خلاف ایگریشن کی جائے، LAC پر ایگریسو جارحانہ حملے کیے جائیں اور اسی طرح سے پاکستان کے خلاف بھی بھارتی فوج کو حملوں کا حکم دیا گیا ہے. اس سے ناظرین کرام واضح ہو جاتا ہے کہ بھارت کس قدر جنگی جنون میں مبتلا ہے. یہی وجہ ہے ناظرین کرام، کل پاکستان کے آرمی چیف نے LOC پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا تھا، جوانوں سے ملاقات کر کے انہیں بھارت پر حملوں کا حکم دیا تھا اور اب بھارت کی جانب سے بھی اسی طرح کی تیاریاں جاری ہیں جو ایک طرح سے بڑی جنگی صورتحال کی طرف خطے کو دھکیلنے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی فوج میں نئے فوجیوں کو بھرتی کرنے کے لیے نئی مراد کا اعلان کیا گیا ہے. 3 سال تک رضاکارانہ طور پر جو بھارت کے ہندو ہیں وہ فوج کے اندر بھرتی ہو سکتے ہیں، ایئر فورس کے اندر اور اسی طرح سے گراؤنڈ فورسز نیوی کے اندر بھرتی ہو سکتے ہیں. یہاں تک کہ اعلیٰ فوجی جو افسران کے عہدے ہیں ان پر بھی تعینات ہو سکتے ہیں. محدود مدت کے لیے بھارتی فوج کے اندر نوجوانوں کو بھرتی کرنے کے لیے باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ بھارتی فوج آنے والے دنوں میں جو پاکستان اور چین کے خلاف جنگیں لڑنے جا رہی ہے اس میں وہ کام آ سکیں. آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، بھارت اس سے پہلے اسی طرح کی جنگی جنون کا مظاہرہ کر چکا ہے اور بھارت کی جانب سے اسی طرح ہتھیاروں کے بنانے کی خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کو جاپان پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے اور دفاعی بجٹ جو حال ہی میں جاپان کی جانب سے $51 ارب کا منظور ہوا، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جاپان بھارت کے بعد دوسرا بڑا خطے کا مضبوط بجٹ کا حامل ملک بن چکا ہے اور رفتہ رفتہ بھارت کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے. آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت کی پاکستان کے خلاف سازشوں کے حوالے سے ہے. تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی میڈیا پر پاکستان اور سعودی عرب کی قربتوں پر نیگیٹو رپورٹنگ کی جا رہی ہے اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھارت کے خلاف سعودی عرب کو کسی بھی صورت پاکستان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کیونکہ پاکستان پہلے ہی ترکی اور ایران کے بلاک میں کھڑا ہوا ہے جو ایک طرح سے سعودی عرب کے مخالف ہیں. لہٰذا پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کو تعلقات ختم کر لینے چاہیے. آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، بھارت کے آرمی چیف نے گزشتہ دنوں دورہ بھی کیا تھا سعودی عرب کا، لیکن وہاں اسے ناکامی ہوئی تھی. پاکستان اور سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی قربتوں پر بھارت کو تکلیف ہے کہ آخر سعودی عرب پاکستان پر ٹرسٹ یا انحصار کیوں کر رہا ہے، اسی لیے اس طرح کی منفی رپورٹنگ بھارتی میڈیا کر رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ LOC پر بھارت کی جانب سے جو حالیہ حملے ہوئے ہیں، جھڑپیں ہوئی ہیں، اس پر دنیا بھر کے اندر بھارت کی مذمت کی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھی باقاعدہ بھارت کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے شدید احتجاج بھی کیا گیا ہے. آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے. ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ کابل کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. آج بھی ناظرین کرام الیکشن کو مانیٹر کرنے والے ایک انتہائی اعلیٰ سطحی افسر کو قتل کر دیا گیا ہے. ان کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے نشانہ بنایا گیا ہے. صحافیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. طالبان کا کہنا ہے کہ کابل حکومت، اشرف غنی حکومت جان بوجھ کر یہ حملے کروا رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے. مختلف صوبوں میں طالبان کی کارروائیوں میں 60 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں. اسی طرح سے 70 سے زائد کابل فوجی طالبان کے سامنے مختلف صوبوں میں سرنڈر ہوئے ہیں. افغان طالبان کے ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ آج انہیں بڑی فتوحات ملی ہیں. 10 سے 15 ٹینک بھی اور اسی طرح فوجی گاڑیاں بھی طالبان نے تباہ کی ہیں اور تقریباً 8 چیک پوسٹوں پر طالبان نے کنٹرول حاصل کیا ہے. افغان طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کے سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہیں فتوحات مل رہی ہیں جبکہ کابل حکومت بھی طالبان کے خلاف کامیاب آپریشن کرنے کی دعوے کر رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے
کہ افغان طالبان کی امارت اسلامیہ رفتہ رفتہ مضبوط ہو رہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج پر آج پھر مجاہدین نے بڑا گرنیڈ حملہ کیا ہے۔ رواں مہینے یہ غالباً چھٹا بڑا گرنیڈ حملہ ہے بھارتی فوج پر، جس میں بھارتی فوج کے 6 اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، 3 اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ بھارتی فوج پر مجاہدین کے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 2 بھارتی فوجیوں کو مجاہدین نے گرفتار بھی کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارتی فوج کس قدر رسوائی برداشت کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کا میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھارت نے کشمیر کے اندر دہشت گردوں کے ایک بڑے نیٹ ورک کو پکڑا ہے، مجاہدین کے ایک بڑے نیٹ ورک کو پکڑا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جنگ ہے، اس جنگ کے اندر مجاہدین بھی قربانیاں دے رہے ہیں اور اسی طرح سے بھارت کو بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے آزاد کشمیر سے وابستہ آل حریت پارٹیز کانفرنس کی جانب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھارت کے حملوں کا نوٹس لیا جائے اور بھارت کے خلاف پابندیاں عائد کروائی جائیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین پاکستان سے ہے۔ پاکستان سے ایک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان سے کرپشن کر کے، بددیانتی کر کے، لوٹ مار کر کے جو ڈرٹی منی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں پیسے ہے، جو ایک طرح سے کالا دھن ہے، وہ برطانیہ منتقل کیا گیا تھا، لہٰذا برطانیہ پاکستان کی حکومت کا تعاون کرے۔ اسی حوالے سے ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے برطانوی حکومت کے عہدیداروں سے ملاقاتیں شروع کر رکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے برطانیہ اب جو کرپشن سے لوٹا ہوا پیسہ، چوری کیا ہوا پاکستان سے جو برطانیہ کے اندر رکھا ہوا ہے، اسے واپس کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اچھی بات ہے، پاکستان کا خزانہ خالی ہے، پاکستان کی عوام مہنگائی سے پس رہی ہے، ایسے میں کرپٹ لوگوں سے لوٹا ہوا پیسہ جو باہر کے ملکوں میں رکھا ہوا ہے وہ واپس لانا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان کے اندر ایک نیا قانون لایا جا رہا ہے جس میں سینٹ کے جو الیکشن ہیں وہ اب ہاتھ کے ذریعے سے، یعنی ہاتھوں کے ذریعے سے کروائے جائیں گے اور اس میں خفیہ ووٹنگ نہیں ہوگی بلکہ اعلانیہ ووٹنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے باقاعدہ کورونا ویکسین کے استعمال پر فتویٰ جاری کروایا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس میں خنزیر یا سور کی چربی بھی ملی ہو تب بھی اس ویکسین کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے جو آنے والے امریکہ کے نئے صدر ہیں جو بائیڈن، ان کو پیغام پہنچایا ہے کہ ترکی امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ دور میں جو ترکی کے خلاف سازشیں ہوئیں، پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئیں، ان پابندیوں کو ختم کروانے کے لیے جو بائیڈن مثبت کردار ادا کریں، امریکہ اور ترکی کے تعلقات کو مستحکم کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یونان ترکی کے خلاف جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ یونان نے ایک اور نیا معاہدہ کیا ہے جس میں جو یونانی فوج ہے ان کو اسرائیل ٹرین کرے گا اور اسرائیل جدید ہتھیار بھی یونان کو فراہم کرے گا تاکہ ترکی کے خلاف یونان کوئی بڑی جنگ کر سکے، حملہ کر سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر ترک فوجوں نے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر رکھا ہے جس میں انہیں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ مزید 1 درجن سے زائد دہشت گردوں کو ترکی کے اندر سے گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے جو بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور بنگلہ دیش کے اندر روہنگین مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بنگلہ دیش پر زور دیے ہے اور کہا ہے کہ ترکی روہنگین مسلمانوں کے حق میں تعاون کرتا رہے گا اور بنگلہ دیش کی حکومت کو امداد بھی فراہم کرے گا، لیکن روہنگین مسلمانوں کو زبردستی وہاں سے نہ نکالا جائے، انہیں دور دراز جزیروں پر منتقل نہ کیا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل، فلسطین اور اسی طرح سے مراکش سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر الٹرا آرتھوڈوکس یہودی جو کٹر قسم کے یہودی ہیں ان کے پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ نیتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے سینیگاگ، عبادت خانے، مدرسے بند کروا رکھے ہیں، لہٰذا نیتن یاہو کی حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں جس سے متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے اسرائیل تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے، 1 سال میں 4تھی بار الیکشن ہو رہے ہیں جو اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی علامت ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ تیونس نے اور الجزائر نے اسرائیل کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اور کہا ہے کہ مراکش کے ساتھ جو اسرائیل کے تعلقات قائم ہوئے ہیں اسے تیونس الجزائر مسترد کرتا ہے اور اپنی فضائی حدود کسی بھی صورت
اسرائیل کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ایران سے حماس کو منتقل ہونے والی جو بھاری رقم تھی وہ اسرائیل نے روک دی ہے، اور ایران جان بوجھ کر حماس کی مدد کر کے اسرائیل میں تباہی بھڑکانا چاہتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ عربوں کے ساتھ فلسطینیوں کے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں، اور اسرائیل عربوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو چکا ہے، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور مسجد اقصیٰ پر ظلم ہو رہا ہے، اور عرب ریاستیں پھر بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ یمن سے، شام سے، مصر سے اور لیبیا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر جو جنوبی یمن کے علیحدگی پسند تھے وہ عبدالرب ہادی منصور کی حکومت کے ساتھ مخلوط حکومت میں شامل ہوئے ہیں۔ ان کی جانب سے 5 نئے وزراء کا انتخاب کیا گیا ہے جو حلف لینے کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں، تاکہ عبدالرب ہادی منصور جو یمن کے صدر ہیں، سعودی عرب کے اندر بیٹھے ہیں، ان کے سامنے قانونی طور پر حلف اٹھا سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے صنعاء جو یمن کا دار الحکومت تھا وہاں پر لڑائی جاری ہے، اور یمن کے صدر کافی عرصے سے سعودی عرب کے اندر بیٹھ کر اقتدار چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام مصر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ $1.3 بلین کی جو امداد تھی وہ اس پر ٹرمپ کی جانب سے شدید تنقید کی گئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جو امداد ہے دراصل یہ جو امریکہ پیسے مصر کو دے رہا ہے، اس کے بدلے مصر روس سے اسلحہ خریدتا ہے جو قابل مذمت عمل ہے، لہٰذا مصر کو کسی بھی صورت امریکہ کو امداد نہیں دینی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہو رہے ہیں اور کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر بڑے پیمانے پر جو بشار الاسد کی کمپنیاں ہیں اور جو عہدیدار ہیں وہ حملے کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ناظرین کرام ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے بشار الاسد کی حکومت کے عہدیداروں پر نئی پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ باغی ہفتر جو لیبیا کی منتخب حکومت ہے ان کے خلاف آپریشن کر کے متعدد علاقوں کو قبضہ کرنے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام امریکہ سے اور چین اور روس سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے اندر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اقتدار ختم ہونے والا ہے، محض چند روز باقی رہ چکے ہیں، لیکن ٹرمپ جاتے جاتے آنے والی نئی حکومت کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 15 جو امریکہ کے عہدیدار تھے جن پر جرائم تھا کہ وہ روس اور چائنا کے لیے کام کرتے رہے ہیں، ٹرمپ کی جانب سے انہیں معافی دے دی گئی ہے، اور ان پر جو الزامات تھے اب وہ ان الزامات سے بری ہو چکے ہیں، جس پر ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ آمرانہ فیصلے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پارٹی کے ان کے کابینہ کے لوگ بھی ان سے نالائے ہیں اور ناراض ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام روس نے اور چین نے مشترکہ طور پر امریکہ کے خلاف جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں، جس پر امریکہ پریشان ہے، اور امریکی انتظامیہ بالخصوص پینٹاگون ٹرمپ سے نالا ہے کہ روس اور چین کو کیوں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف اپنی ملٹری پاور کو بڑھا لیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ جرمنی اور فرانس سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جرمنی کے اندر مسلمانوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے، مسلمانوں پر حملے بڑھ چکے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کے ایک شہری تھے، پاکستانی نژاد، وہاں پر امامت کے فرائض سر انجام دیتے تھے، انہیں نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کر کے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی فرانس کے اندر پاکستان کے ایک امام کو شہید کیا گیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یورپ کے اندر مسلمانوں پر بالخصوص جو علماء کرام ہیں ان پر حملے کس طرح سے ہو رہے ہیں، اسلاموفوبیا کے واقعات بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں پر حملوں کا سلسلہ دراز ہو رہا ہے۔ پاکستان کو، ترکی کو، اسلامی دنیا کو اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام فرانس کے اندر پولیس پر حملہ ہوا ہے جس میں 3 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں اور 2 زخمی بتائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ پولیس کے حق میں متنازع قوانین بنائے گئے تھے، اس لیے فرانس کی عوام بکھری ہوئی ہے اور پولیس پر حملے کر رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کے خلاف بھی متنازع قوانین بنائے گئے تھے، اس لیے مسلمان بھی فرانس کے اندر احتجاج میں شامل ہیں۔ بھارت ناظرین کرام دنیا بھر سے تھے آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔